درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کہہ کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ، کہہ کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ، کہہ کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ، تن کلمہ کار سوارے کلمہ کہہ کلمہ، تن کلمہ کار سوارے کلمہ کہہ کلمہ، تن کلمہ پار اتارے کلمہ کہہ کلمہ، سچے سچ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ طیبہ شجرائے عالی جڑ پاتا عرش سے ڈالی، کلمہ طیبہ شجرائے عالی جڑ پاتا عرش سے ڈالی، سایہ کل سنسارے کلمہ کہہ کلمہ، سایہ کل سنسارے کلمہ کہہ کلمہ کہہ کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ، تن کلمہ کار سوارے کلمہ کہہ کلمہ، تن کلمہ کار سوارے کلمہ کہہ کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ افضل ذکر الہی، کلمہ حضرت نال گواہی، کلمہ افضل ذکر الہی، کلمہ حضرت نال گواہی، کر کلمات آرے کلمہ کہہ کلمہ، کر کلمات آرے کلمہ کہہ کلمہ کہہ کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ، تیرے کلمہ کار سوارے کلمہ کہہ کلمہ، تیرے کلمہ کار سوارے کلمہ کہہ کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 24 حرف کلمہ ہویا، ہر حرف ہر درجہ ڈویا، 24 حرف کلمہ ہویا، ہر حرف ہر درجہ ڈویا، کلمہ دے اقرار کلمہ کہہ کلمہ، کلمہ دے اقرار کلمہ کہہ کلمہ کہہ کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ، تیرے کلمہ کار سوارے کلمہ کہہ کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
کلمہ مٹے کل گناہ کلمہ لاوے راہ بے راہ کلمہ مٹے کل گناہ کلمہ لاوے راہ بے راہ بہتی محل اسارے کلمہ کہہ کلمہ بہشتی محل اسارے کلمہ کہہ کلمہ کہہ کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ تیرے کلمہ کان سوارے کلمہ کہہ کلمہ تیرے کلمہ کان سوارے کلمہ کہہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ سورج چند تو روشن کلمہ پڑھے ہووے چانن کلمہ سورج چند تو روشن کلمہ پڑھے ہووے چانن بجن اند گبارے کلمہ کہہ کلمہ بجن اند گبارے کلمہ کہہ کلمہ کہہ کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ تیرے کلمہ کار سوارے کلمہ کہہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے دلوں جو کلمہ پڑھ دے اور کسے ولے نظر نہ کر دے سچے دلوں جو کلمہ پڑھ دے اور کسے ولے نظر نہ کر دے کلمہ تنہا ابارے کلمہ کہہ کلمہ کلمہ تنہا ابارے کلمہ کہہ کلمہ کہہ کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ تیرے کلمہ کار سوارے کلمہ کہہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن جان اے تو صدا نے نوری ملک گو آون سارے مومن جان اے تو صدا نے نوری ملک گو آون سارے ہورا دین نظارے کلمہ کہہ کلمہ ہورا دین نظارے کلمہ کہہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ وچ قبر دے ساتھی اور نہ ساتھی گھوڑے ہاتھی کلمہ وچ قبر دے ساتھی اور
نہ ساتھی گھوڑے ہاتھی ایک کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ ایک کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ تیرے کلمہ کار سوارے کلمہ کہہ کلمہ تیرے بابر کار سوارے کلمہ کہہ کلمہ تیرے نوشا کار سوارے کلمہ کہہ کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا رون نہ پوندے بن کلمہ مت پوندی جوندی کلمہ پڑھا رون نہ پوندے بن کلمہ مت پوندی جوندی کلمہ دے دیدار کلمہ کہہ کلمہ کلمہ دے دیدار کلمہ کہہ کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ تیرے کلمہ کار سوارے کلمہ کہہ کلمہ تیرے نوشا کار سوارے کلمہ کہہ کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابل غور شعر اے ویلا مڑ ہتھ نہ آوے ندیوں مڑ پیاسا جاوے ندیوں مڑ پیاسا جاوے ہتھ نہ آوے ندیوں مڑ پیاسا جاوے ندیوں مڑ پیاسا جاوے نوشا کھڑا پکارے کلمہ کہہ کلمہ پیارا نوشا کھڑا پکارے کلمہ کہہ کلمہ سونا نوشا کھڑا پکارے کلمہ کہہ کلمہ میرا مرشد کھڑا پکارے کلمہ کہہ کلمہ پیارا بابر کھڑا پکارے کلمہ کہہ کلمہ سونا بابر کھڑا پکارے کلمہ کہہ کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد نعوذ باللہ هو السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے با ایمان کلمہ طیبہ اور درود و سلام پڑھنے والے اور دیگر نیک اعمال کرنے والے پیارے خوش نصیب امتیوں کہ آج یہ محبت بھرا موقع کہ جب بھی میں ہمیشہ اپنے گفتگو کے اندر بارہا یہ رہنمائی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرتا ہے. اسی محبت میں اس نے اس کائنات کو، زمین و آسمان کو، پہاڑوں، سمندر، دریا، جنگلات، نباتات، حیوانات سب کچھ ہماری خدمت پر مقرر کر دی. یہ اس کی محبت کے ثبوت ہیں. اس کے بعد اس نے 1,34,000 انبیاء کے قریب اپنے محبوبوں کو، اپنے محبوب ترین بندوں کو بھیجا، اور جن میں امام الانبیاء مرسلین اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء والمرسلین بنا کر بھیجا. یہ سب پہلے اللہ کی محبت کے ثبوت ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. اور پھر اپنا کلام بھیجا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنا کلام بھی بھیجا، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلام پر سب سے پہلے بعمل بنایا. یہ اس کی محبت کے ثبوت ہے. پھر ان لوگوں کے لیے، انسانوں میں، جن و انس میں، ان کے لیے کہ جو اللہ کی اس محبت کو پہچان لیں، جو اللہ کی اس محبت کو پہچان لیں کائنات کے ذریعے سے، اللہ کے محبوب انبیاء مرسلین کے ذریعے سے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اللہ کے کلام کے ذریعے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے سے. جس طریقے سے بھی کوئی ہدایت کے دروازے تک پہنچ جائے، یا ہدایت کا دروازہ ہی اس تک پہنچ جائے، تو پھر جان لے اس پوری کائنات پر، اس کی آرائش و زبائش پر، اس کے اوپر ہونے والی محنت پر اندازہ لگائے کہ مالک کل شین قدیر کتنا زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے. اور یہ دنیا اگرچہ دارالفنا ہے، دارالبقا نہیں ہے. دارالفنا جب اتنا خوبصورت ہے کہ جس کے آسمان پر چاند اور سورج، جس کے آسمان پر ستارے، جس کے آسمان کی وسعتیں کہ کوئی ان وسعتوں کو پہچان ہی نہ سکے. زمین پر کہیں باغوں اور پھولوں اور پھلوں سے سجایا، کہیں پہاڑوں اور برفوں اور دریاؤں سے اس کے حسن کو نمایاں کیا، کہیں اس کے وسیع سمندر میں موجیں اور ٹھاٹھوں کے اندر جب انسان گہرائی کی طرف متوجہ ہوا کہ دیکھا کہ اللہ نے اس کے اندر بھی انسان کے لیے بے شمار نعمتیں چھپا رکھی. کوئی بھی ایسی جگہ، کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسی نعمت کہ ہر جگہ انسان کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں مالک نے چھپائی. اب جب یہ دنیا کا نقشہ، اس کائنات کا نقشہ ہمارے سامنے ہے، تو پھر اسی طرح وہ ایک اور دنیا، وہ ایک اور کائنات کا نقشہ بھی اپنے کلام کے ذریعے سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ
اور آج سفر معراج کے اندر آپ کے با عمل با مشاہدہ کہ جہاں آپ نے خود مشاہدہ فرمایا اس دنیا دائمی کا کہ جسے جنت کہا جاتا ہے، پھر اس دنیا کا مشاہدہ کہ اس دنیا کے محلات، اس دنیا کائنات کے، اس دنیا جنت کے محلات کہ ساری زمین کی خوبصورتیاں بھی اس کے محل کا 1% بھی نہیں ہو سکتی۔ باغات، پھل پھول، خوشبوئیں، اس کائنات کے سارے حسن و جمال کو جب دار البقا، دائمی دنیا، آخرت کی دنیا، حقیقی دنیا، جب جنت کے پیمانوں پر دیکھا تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کتنا ہی زیادہ بلکہ بے انتہا ہماری سوچوں سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے، جس نے اس دنیا سے بے انتہا گنا خوبصورت ترین دنیا ہمارے لیے بنا رکھی۔ یہ اس کی محبتوں کے ثبوت ہے۔ اب ضرورت صرف اتنی سی ہے کہ آپ نے اس محبت کرنے والے کو پہچانا جائے، اپنے اس محبت کرنے والے کو پہچانا جائے، اور وہ پہچان کی آغاز اور اس پہچان کی ابتدا اور اسی پہچان کی انتہا، ابتدا بھی انتہا بھی، اول بھی آخر بھی، ظاہر بھی باطن بھی، ترجمہ بھی، تفسیر بھی، تاثیر بھی، عمل بھی، اجر بھی، عمل بھی، اجر بھی، ثواب بھی، انعام بھی، ساری چیزیں اگر جمع کی جائیں تو وہ کائنات کی ساری نعمتوں، کائنات کی ساری نعمتوں کی سردار نعمت جو ہے یہ کلمہ طیبہ، ایک تمام تر 18,000، یہ تو ہمارے سمجھ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مخلوقات جو ہمیں جاندار نظر آتی ہیں اور اتنی تخلیقات کہ جو ہمیں بے جان نظر آتی ہیں، تو اللہ نے انسان کو تمام مخلوقات میں اشرف بنایا، انسان کو تمام مخلوقوں میں اشرف بنایا، اور جن انسانوں میں سے جن انسانوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ ان سے بھی زیادہ اشرف بن گئے کہ وہ انسان کی جگہ مسلمان بن گئے، اور جنہوں نے اس ایمان کی دولت کو حاصل کرنے کے بعد اس پر اپنا ایسا پکا پہرا رکھا، اتنے پکے ہو گئے، اتنے مضبوط ہو گئے کہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے نیت میں، ارادے میں، سوچ میں، دیکھنے میں، ہر جگہ جب اس کلمے کی اس نعمت کو جو ہے اپنے اندر ہر لمحے محفوظ رکھا، اس کی حفاظت بھی کی، اس کو مضبوط کرتے گئے، اس کو تر و تازہ کرتے گئے، ہر جگہ اس کو شامل کرتے گئے، ہر جگہ اس کو جہاں بھی اس کے پنپنے کا موقع ملا، جہاں بھی اس کی مضبوطی کا موقع ملا، جہاں بھی اس کی تر و تازگی کا موقع ملا، تو جب اس کی تر و تازگی کا موقع ملا تو وہ ہر جگہ وہ کلمے والا، وہ ایمان والا اس کی تر و تازگی کی جب کوشش کرتا ہے، اس کو تر و تازہ کرتا ہے، جتنا اس کو مضبوط کرتا جاتا ہے، تو اے حاضرین، اے محبت سے آنے والوں، یہ برکت آپ اس بابرکت آپ کی نظر میں یقینی طور پر یہ ایک دنیا داری، ایک کاروباری مرکز ہے، لیکن اس کاروباری مرکز کی جو ابتدا ہے
یہ آج آپ کے سامنے ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ جو دولت، یہ برکتیں آپ سب حاضرین، تمام میزبانوں، تمام مہمانوں کے حصے میں آئے گی۔ کائنات میں ازل سے لے کے ابد تک ایک سکہ ایک دولت ایسی ہے جو خود اللہ نے تیار کی ہے، جس کی کسوٹی، جس کا سکہ، جس کا معیار اللہ نے مقرر کیا ہے، جسے نیکی کہہ لو، جسے ثواب کہہ لو، تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اگرچہ یہ کتنی مزے کی بات ہے، اس حقیقت کو ذرا سمجھ لیجیے کہ جو دینی مراکز ہے، مساجد ہے، مدارس ہے، وہاں پر دنیا داری کو آسانی سے، جیسے مسجد میں جا کر دنیا داری ڈھول ڈمکا نہیں ہو سکتی، لیکن دنیاوی ہر کام میں نیکی ہر جگہ شامل کی جا سکتی ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ۔ حتیٰ کہ کہیں ڈسکو پروگرام بھی رکھ لو تو بھائی یا اسی مائک پر جب نعت پڑھ لو گے اسی سٹیج پر، اور جب اللہ کا کلام پڑھ لو گے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ لو گے، اور جب کلمہ طیبہ کا ذکر کر لو گے، تو اللہ اس کی برکت سے سارے دنیا داری کے پروگراموں کی خطائیں معاف کر دے گا۔ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ کی وضاحت کرتے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ایک ذکر کی محفل سجا لے یا اس میں شامل ہی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی 2 لاکھ دنیا داری کی محفلوں کی خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ ہاں بھائی، اب بتاؤ کہ یہ برکت خالی عثمان جوید شاہی کو حاصل ہو رہی ہے کہ آپ سب کو بھی یہ دولت مل رہی ہے؟ اور جس کام کے آغاز کو اس دولت سے شروع کیا جائے کہ جس دولت کو سکہ خود اللہ نے بنایا ہے۔ ہم نیکیوں کا سنتے ہیں، بھئی یہ عمل کرو گے 10 نیکیاں ملیں گی، یہ عمل کرو گے 6 نیکیاں ملیں گی، یہ عمل کرو گے 1000 نیکیاں ملیں گی۔ نیکیوں کا سکہ اللہ نے بنایا ہے، نیکیوں کا سکہ ازل سے لے کے ابد اللہ نے بنایا ہے، ہر جگہ چلتا ہے، ہر کام میں چلتا ہے، ہر وقت چلتا ہے، سوتے میں چلتا ہے، جاگتے میں چلتا ہے، زندگی میں چلتا ہے، موت کے وقت چلتا ہے، قبر میں چلتا ہے، حشر میں چلے گا، میزان میں چلے گا، جنت اور دوزخ کے فیصلے میں چلے گا۔ اور اب آپ میزبان کی خوش نصیبی تو ہے ہی، لیکن مہمان بھی اس اپنی خوش نصیبی پر مطمئن رہے کہ یہاں وقت آپ کا ضائع نہیں ہو رہا، دولت آپ کو بھی برابر کی مل رہی ہے، جولیاں آپ سب کی بھی بھری جا رہی ہیں، یہی برکت اللہ تعالیٰ نے۔ دنیا داری کی مجلسیں جب ہوتی ہے تو کاروبار والا ہی نفع لیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کوئی مجلس ہوتی ہے تو سارے ہی نفع لیتے ہیں، تو وقت کی نزاکتیں ہمیں آپ کے وقت کا خود بھی احساس کرتے ہوئے کہ آج اسی دولت سے جو ہے آغاز اگر ہو رہا ہے اس کاروباری مرکز کا، تو یہاں یہ یاد رکھیں، میں نے پہلے ہی وضاحت کر دی کہ دین کے اندر مساجد دینی مراکز میں تو دنیا داری شامل کرنا مشکل ترین ہے، ناممکن ہے، لیکن دنیا کے ہر کام کے اندر نیکی اور دین کو شامل کیا جا سکتا ہے اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے۔ کون مسلمان ہے کہ جو
کسی بھی دنیا داری کے مرکز پر، کسی بھی دنیا داری کے بڑے سے بڑے جسے بالکل ہی دنیا داری کہا جائے تو وہاں پر بھی کیا اللہ کا نام لینا. جب اس دنیا داری کے مرکز میں اور مسلمان چلا گیا تو سمجھے کلمہ تو اس کے اندر ہی ہے. میخانے میں، شراب خانے میں چلے جاؤ، شراب خانے میخانے میں چلے جاؤ تو کیا اگر پینے والا پلانے والا مسلمان ہے تو تم سمجھتے ہو کہ کیا وہاں پر کلمہ نہیں ہے؟ عشق پینے والا اور پلانے والا اگر مسلمان ہے تو وہ میخانہ بھی کلمے سے ہی آباد ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان برا نہیں، کیونکہ مسلمان برا نہیں. اس کے برے عمل کو تو برا کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ پینے سے پہلے بھی مسلمان ہے، وہ پلانے سے پہلے بھی مسلمان ہے. جب ہوش میں آ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معافی عطا کرتا ہے، معافی عطا کرتا ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بھی فتویٰ سننے والے مت لگائیے گا، یہ میرے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ حل فرمایا ہے، خود یہ ہمیں طریقہ بتایا ہے. حدیث مبارکہ میں بتایا کہ جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو پھر فوراً اس کے مد مقابل نیکی کرو کہ نیکی گناہ کو صاف کر دیتی ہے. بے کتنا پیارا سودا، کتنا پیارا نسخہ ہے کہ خطائیں ہونا تو اس دنیا نفسانی میں اور حملہ شیطانی میں یہ ممکنہ ہے، یہ یقینی طور پر ممکنہ ہے. تو اسی حوالے سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کے لیے حل فرما دیا کہ جب تم پر حملہ نفسانی ہو یا حملہ شیطانی ہو، اس کے تحت خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے تو فوراً پھر کیا کرو کہ نیکی کرو. اور نیکیوں یہ بھی میں بتا دوں، یہ کلمہ کی ہم یہ برکتیں، اس کی برکتوں تفصیل میں تو بہت زیادہ ہے. کم از کم پہ آ جاؤ، کم از کم پہ آ جاؤ. یاد رکھو، سن لو، غور سے یاد کر لو، سمجھ لو، پلے باندھ لو کہ یہ سارے فرضوں میں سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، سارے فرضوں میں سے یہ پہلا فرض ہے. سارے فرضوں میں سے یہ سب سے بڑا فرض ہے. ہر فرض کا کوئی نہ کوئی وقت ہے، یہ ہر لمحے فرض ہے. پھر سنتوں کی طرف آ جاؤ. ہاں بھائی، ہر سنت کا بھی ایک وقت ہے. ہر سنت کا بھی زندگی کے اندر چلتے ہوئے ہر وقت کے تقاضوں پہ، ہر وقت مسواک منہ میں نہیں رکھی جا سکتی، ہر وقت امامہ شریف نہیں پڑھا رکھا جا سکتا. تو ہر سنت کا بھی ایک وقت ہے، اور یہ وہ سب سے پہلی، سب سے بڑی اور مستقل سنت موقع ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان پڑھی جاتی ہے جو کلمے کی نمائندگی کرتی ہے، کلمے کی نمائندگی کرتی ہے. اور مرتے وقت ہاں بھئی، آپ سب میں سے، ہم سب میں سے اپنے ارد گرد جائزہ لے لو. کون کہتا ہے کہ مکے میں، مدینے میں، ہم کہتے تو ضرور ہیں لیکن مکے میں موت آ جائے، کعبے کے ساتھ چمٹے ہوئے موت آ جائے اور روزے اقدس کے ساتھ چمٹے ہوئے موت آ جائے، لیکن اس موت میں کلمہ، اس آخری لمحے میں ہمارے آقا علیہ السلام کی جو مصدقہ تصدیق ہے وہ یہی ہے کہ جس کا آخری کلام کلمہ ہوگا، جان لو کہ وہ جنتی ہے. جس نے جنتی کی زیارت کرنی ہو، جس نے جنتی کی دنیا میں زیارت کرنی ہو تو جس کا آخری کلام کلمہ ہو وہ جان لے کہ یہ جنتی ہے. ایک پیار بڑی حدیث مبارکہ کلمے کی برکت پر
بیان کرتے ہوئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار میں سے ایک سردار کے لیے بہت زیادہ مسلمان ہونے کی دعا فرماتے تھے. ایک وقت آیا اسلام کا ذوق شوق اور غلبہ اس کے دل میں آیا. وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان دیکھیے کلمہ مبارکہ. فرضوں میں تو یہ پہلا فرض ہے ہی، بڑا بھی ہے، اور اسی کی برکت سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، اور یہ تو بڑی دیر بعد فرض ہوئے ہیں. ہمارے آقا علیہ السلام نے جو پہلا پیغام دیا، پہلا فرض بتایا، وہ یہی ہے. جب بلال حبشی، جب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضرت خدیجہ الکبریٰ، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو تب کلمہ ہی فرض تھا. کلمہ ہی تھا. تو حدیث مبارکہ کو بیان کرتے کر کے کلمہ طیبہ کے، کیونکہ جتنی آپ اس کی برکتیں جان لیں گے اتنا ہی اندر باہر زیادہ فائدہ ہوگا. تو اسلام کو قبول کرنے کے لیے وہ کافروں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اتنا زیادہ گناہگار ہوں کہ کیا اسلام قبول کر لینے پر میرے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواباً سوال پوچھتے ہیں کہ کیا تیرے گناہ ریگستان، دنیا کے ریگستان کے ریت کے ذروں سے بھی بڑھ کر ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میرے گناہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں. آپ نے فرمایا کہ تیرے گناہ کیا دنیا میں ہونے والی تمام تر بارش کے قطروں سے بھی بڑھ کر ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں میرے گناہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں. آپ نے پوچھا کہ کیا تیرے گناہ درختوں، تمام دنیا کے درختوں کے پتوں سے بھی بڑھ کر ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں میرے گناہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں، اس سے بھی بڑھ کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. تم سے پہلے بھی تو ایسے خطا کار آئے ہیں، سیاہ کار آئے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. تو اس نے اپنے ایک گناہ کی نشاندہی کی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے گناہوں کا شمار دوسروں کی طرح نہیں ہے کہ میں نے تو اپنے ہاتھوں سے، میرے کہنے پر جو ہوئی وہ تو الگ ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی اور اپنے قبیلے کی 70 سے زیادہ بچیوں کو زندہ دفن کیا ہوا ہے. جو کروائی ہیں وہ الگ ہے، جو دوسروں سے کہہ کے کروائی ہیں وہ الگ ہیں کہ اپنی اور اپنے قبیلے کی اپنے ان دونوں ہاتھوں سے جو زندہ بچیاں دفن کی ہیں ان کی تعداد 70 سے بھی زائد ہے. یہ حقوق العباد کا کبیرہ ترین گناہ. سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک پر پریشانی کے آثار واضح نظر آنے لگے. سر مبارک چکھا لیا، سوچ میں پڑ گئے. اسی وقت جبریل امین اللہ کا سلام لے کر، اللہ کا پیغام لے کر تشریف لے آئے. کیوں؟ آسمانوں والا، عرش والا، کل شیء قدیر مالک، یہ کلمے کا خالق و مالک وہ جان رہا تھا. اسی وقت بھیجا جبریل کو کہ میرا سلام بھی اور میرا پیغام بھی پہنچایا. سلام بھی پہنچایا اور پیغام کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے، کلمے کو قبول کرنے والے، اس کا اقرار کرنے والے، اس کی تصدیق کرنے والے کا کبیرہ گناہ ایسے بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو اپنے
خود راضی کر کے معافی عطا کروا دے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بڑی حقیقت کی طرف اس حدیث مبارکہ میں ایک جو حقیقت چھپی ہے وہ آپ تک پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے، اسے جان لیجئے تو پھر انشاءاللہ کلمے کے ورد کی طرف چلتے ہیں۔ جب پیغام آ گیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جرم تو حقوق العباد کا ہے، لیکن اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کلمے کی برکت سے کہ یہ کلمے کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ ان ساری بچیوں کے گناہ کو اپنے ذمہ لے کر ان کو ایسا راضی کر دے گا کہ وہ اسے معاف کر دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا یہ پیغام سنا تو پھر ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ اب ایک توجہ سے سن لیجیے، اس ساری حدیث مبارکہ کا ہر لمحہ ہر چیز ہی بڑی رحمت و برکت والی ہے، لیکن سب سے بڑا احسان اس کے اندر حدیث مبارکہ کے اشاری حصے میں چھپا ہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ پیغام سنا تو اس اسلام قبول کرنے والے اس صحابی کو تو یہ برکت ملی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیگر صحابہ کے ساتھ ساتھ قیامت تک آنے والے اپنے سارے کلمہ پڑھنے والوں کے اوپر یہ فرما کر ہمارے لیے احسان جو ہے بنا دیا، احسان کا بہت بڑا ذریعہ بنا دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب کلمے کا قبول کرنے والا اس نے اتنے بڑی نیکی اور اتنی بڑی معافی کا حقدار ہے تو جو کلمہ کو قبول کیے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کے حقدار ہیں۔ یہ معیار ہے، یہ بھی کم از کم معیار ہے، یہ بھی کم از کم معیار ہے۔ تو کلمہ طیبہ کی برکتیں میں نے کچھ اور سمجھ میں آئے نہ آئے تو یہ یاد رکھیے کہ یہ فرضوں میں سب سے پہلا بڑا اور مشکل فرض ہے۔ اس ایک فرض کو تو پڑھتے رہو۔ ہم نے اس مشن کو شروع بھی اس لیے کیا، یہ میرا مشن نہیں، یہ میرا کو مشن نہیں، نہ اس میرے میں باپ دادا کا کوئی نام ہے۔ یہ اللہ کی وحدانیت، اس کی معبودیت، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اقرار و تصدیق تو ہے، لیکن ہمارے ایمان کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر یہ فرضوں میں سب سے پہلا فرض ہے، فرضوں میں سب سے بڑا فرض ہے، فرضوں میں سب سے مستقل فرض ہے، سنتوں میں سب سے پہلی سنت ہے، سنتوں میں سب سے بڑی سنت ہے، سنتوں میں سے مستقل فرض ہے۔ اور ہم جو باقی فرضوں سے دور ہیں، سنتوں سے دور ہیں، اسے ایک فرض اور سنت کو بنا لو اپنے ارد گرد، اپنے ارد گرد اپنا بھی اپنے ارد گرد کا بھی جائزہ لے لیجئے کہ ہم پوری عربوں میں مسلمان ہیں، لیکن اسلام کا یہ تجزیہ ہر ایک کے سامنے ہے کہ 100 میں سے 70 80 90 95% ہی صرف 5 وقت کے نمازی ہیں۔ نمازیوں کو، علماء کو، مشائخ کو اور نمازیوں کو تو ہمارا یہ مشن بڑا چھوٹا لگتا ہے، لیکن ہم نے تو امت کے ان 70-80% لوگوں کو مدنیت رکھ کر یہ مشن شروع کیا ہے۔ ہم سے یہ کروایا گیا ہے کہ جو نام کے تو مسلمان ہیں پہلے فرض اور پہلی سنت سے بھی دور جا چکے ہیں۔ تو اس لیے اس کا ورد تو رکھا جائے تاکہ ایک فرض کے حقدار تو بنے، ایک بڑی سنت کے حقدار تو بنے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں دیگر فرضوں پر عمل کی توفیق دے، اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں دیگر سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر چیز یہ دین کا بیج ہے، یہ دین کی بنیاد ہے، یہ دین کی بنیاد ہے۔ تو اس لیے جتنا اس بیج کو
اس بنیاد کو مضبوط کرتے جائیں گے، ہم پھر نماز کیوں نہیں پڑھی جاتی، نماز روزہ حج زکوٰۃ دیگر مال کیوں نہیں ہوتے، کہ جب بنیاد ہی کمزور ہے تو اوپر کیوں کر وزن اٹھایا جا سکے گا۔ اس لیے اس کا ورد کر کے دیکھو، پھر انشاءاللہ دیکھو گے کہ دین بھی اللہ دے دے گا، دنیا بھی دے دے گا، روحانیت بھی دے دے گا، آخرت بھی دے دے گا۔ یہ ایسا بیج ہے جس پر سارا کچھ ہی ہوتا ہے، جس سے سارے پھل ہی ملتے ہیں۔ تو آ جائیں، اب بادب ہو جائیے، اتنا جتنا جس کی وہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، نیت ارادے کے اعتبار سے جس کو جتنا ادب کیا جا سکتا اتنا ادب ضرور رکھیں، خانہ کا بروزہ اقدس کا تصور رکھیں، کیونکہ کلمہ پڑھتے ہیں آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں اور ہم عرش کے سائے کے نیچے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ توجہ رکھیں اور میری ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے تاکہ مناسب اور مختصر وقت کے اندر ہم اجتماعی طور پر سوالات کلمہ طیبہ و درود و سلام پورا کر لیں۔ میں واضح کر چکا ہوں کہ سب نے پڑھنا ہے، کیوں؟ یہ دولت کا سکہ اللہ نے بنایا، ہر ایک کو ملے گا، ہر کوئی یہ دولت لے کے جائے گا، ہر کوئی دولت یہ لے کے جائے گا اور دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ تو محبت کے ساتھ اللہم افتح لنا ابواب جمیع رحمتک رحمت حبیبک و رحمت عبادک رحمت کلمات طیبۃ قول ثابت و رحمت صلو علیہ وسلم تسلیما۔ مختصر سی نسبتوں کی نیت کر لیجیے کہ آج کی رات پاکستان کے حوالے سے 11ویں کی رات ہے، 11ویں رات ہے، لیکن مکہ اور مدینے کے حوالے سے 12ویں رات ہے، اور آج شب سوموار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی رات شروع ہو چکی ہے۔ مکہ اور مدینہ کیونکہ دن ہمارے برابر کے ہوتے ہیں، تاریخوں میں فرق ہوتا ہے لیکن دن برابر ہے، یہاں بھی سوموار کی رات ہے، مدینہ شریف میں بھی سوموار کی رات شروع ہو چکی ہے۔ تو محبت کے ساتھ مکہ مدینہ کی 12ویں رات منائیے، پاکستان کے حوالے سے 11ویں شریف کی رات، اور یہ مہینہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے سالانہ یوم وصل کا مہینہ ہے، اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالانہ یوم ولادت کا ماہ مبارک ہے۔ تو ان محبتوں کو بھی مد نظر رکھیں گے تو ہمیں اور زیادہ اس میں کی برکتیں مل جائیں گی۔ تو اسی محبت کے ساتھ خانہ کا بروز اقدس کا تصور رکھتے ہوئے وظیفہ سوالات کلمہ طیبہ درود و سلام، ہر ایک کی زبان ہلے، ہونٹ ہلے، چہرہ وجود، تاکہ پورے وجود سے یہ فرض ادا ہو جائے، یہ سنت موقع ادا ہو جائے۔ یہ نفلوں سے، اس کا کلمہ طیبہ کا ورد جو ہے یہ نفلوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی ہمیشہ استقامت کی توفیق کریمانہ عطا فرمائے۔ تو محبت کے ساتھ یا اللہ یا حق وانت الذی یثبت الحق و یبطل الباطل بین الخلائق بحق یا اللہ یا حق وانت الذی ربنا نستثبت الجمیع درجات الحق وضحاق الجمیع درجات الفیت الباطل بین الخلائق بحق جمیع درجات الحق کا، بحق حبیب کا، بحق عباد کا، وبحق کلمات طیبۃ قول ثابت، بحق صلو علیہ وسلم تسلیما، بحق لیلۃ المیلاد، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ
اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں بار بار ارشاد فرماتا ہے کہ جب تمہیں یاد کرنے کا موقع مل جائے تو پھر مجھے زیادہ سے زیادہ یاد کر لو، تاکہ تمہیں یہ نیکیوں کا سکہ بھی اتنا ہی زیادہ مل جائے گا جو دنیا میں بھی تیرے کثیر کاموں میں کام آ جائے گا اور آخرت میں بھی کام آ جائے گا۔ تو زیادہ دولت حاصل کرنے کے لیے ہم بھی آج کے موجودہ دور کو ہاں بھائی، آج دنیا کی کوئی نعمت نہیں، وہ لاکھوں سے، اب تو کروڑوں کی بات بھی بڑی چھوٹی بن گئی ہے، لیکن اجر کے اعتبار سے کلمے کی تعداد اگر 1.25 لاکھ ہوگی تو اس کی نیکیاں کروڑوں اربوں خربوں لامحدود ہو جائے گی۔ تو اتنی کثیر دولت کمانے کے لیے میں واضح کر چکا ہوں کہ یہ دولت، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فقط آخرت میں کام آئے گی، پتہ نہیں ہر کسی نے دیکھی کہ نہیں دیکھی، لیکن میں واضح ثبوت کے ساتھ، وقت کی نزاکت ہے ورنہ ثبوت بھی حدیث مبارکہ کے حوالے سے بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ دولت دنیا میں بھی آپ کے ہر جگہ کام آئے گی اور آخرت میں بھی ہر جگہ کام آئے گی۔ اب حاصل کرنا، ہم تو آئے ہیں، ہم تو اس دولت کی برکتیں بھی بتا کر وقت کی نزاکت کے تحت اب اپنے میرے ساتھ مل کر ہمارے مقصود دکھا کر، کوئی یہ اوکھا ذکر نہیں ہے، ناممکن یا مشکل ذکر نہیں ہے، یہ وہی کلمہ ہے جو ہمارے ماں باپوں نے سکھایا، حافظوں نے سکھایا اور اساتذہ نے سکھایا، کتابوں میں پڑھا، صرف ترتیب ذرا ہمارے مطابق رکھ لیں تو 1.25 لاکھ پورا ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وأصحابہ وأمتہ أجمعين من عدد خلقه فردا نفسه وزناد عرشه ومداد كلماته ظاهرا باطنا دائما أبدا بأن يدعو لنا وليعيننا وليؤذنا وليشفع لنا وليستشفي لنا وليستغفر لنا وليستغفر لنا وليرحمنا وليعبدنا وليحفظنا ولينذرنا وليثبتنا وليغلبونا وليفلحونا وليخرجنا من الظلمات إلى النور ولتقضي لنا كل حاجاتنا وليقبل كل دعواتنا وليهلك كل عنانة كل أمورنا ونظامنا نظام تبليغ مجالس كلمات طيبة قول ثابت وصلوا عليه وسلم تسليما نظام پاکستان نظام خیر امت وليؤتون جميع العلوم والولايات والخلافات والوراثات والوارث والعزة والذكر والجنة والعوض والخيرات ظاهرا باطنا دائما أبدا. چند مرتبہ دعائے شکرانہ اور چند مرتبہ دعائے استغفار میرے ساتھ مل کر آسان لفظوں جن کو اپنی نعمتوں پر شکرانہ کرنے سے نعمتیں قائم بھی رہتی ہیں اور ان میں برکت اور اضافہ بھی ہوتا ہے. تو آسان لفظوں میں نشکر اللہ اس طریقے سے پڑھیں گے تو ہر روز ایک تصویر ضرور پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ اس سے یہ وہ وظیفے ہیں جو کہ اللہ کا فرمان ہے کہ شکرانہ تمہاری نعمتوں کو قائم رکھتا ہے اور شکرانہ تمہاری نعمتوں کو زیادہ کرتا ہے. نشکر اللہ 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 کثیرا کثیرا ظاہرا باطنا دائما ابدا. دعائے استغفار کہ جب کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے تو گناہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں اور استغفار اس کی راکھ کو حساب کر کے ہمیں ایسے پاک کر دیتا ہے کہ جیسے ہم ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. حق سید الدعا نستغفر اللہ 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 نشکر اللہ ونستغفر اللہ العلی العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم الغفور الشكور من كل ذنب ونتوب اليه وزدنا نعمتك ورحمتك وبركاتك وعلمك وتوفيقك ورزقك ظاهرا باطنا دائما ابدا. درود سادہ ایک دفعہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل سیدنا محمد وأصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ لا یوم الدین. الحمدللہ رب العالمین کثیرا کثیرا. الحمدللہ محفل پاک وظیفہ سوالات کلمہ طیبہ و درود و سلام اجتماعی مکمل ہوا. اجتماعی عبادت کی یہ برکت اور احسان ہوتا ہے کہ بے شک ہم نے اجتماعی طور پر سوالات پڑھا ہے لیکن انشاءاللہ حاضر ہونے والے کو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہی سوالات کے برابر اجر عطا فرمائے. کلمہ طیبہ کے 24 حرف ہیں. 1 لاکھ پڑھے تو 24 لاکھ تو حرف ہی بن گئے اور ہر حرف کی عام حرف کی جو ہے وہ 10 نیکیاں ہیں اور کلمے کے حرف کی نیکیاں تو اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے. تو اسی سے آپ گنتیوں کا اندازہ لگا لیں گے کتنے کروڑوں نیکیاں اربوں نیکیاں بن جائیں گی اور ہر ایک کے حصے میں کتنی آئیں گی اور دنیا اور آخرت کے کن کن موقعوں پر یہ تھوڑا سا وقت یہ زندگی کا تھوڑا سا وقت آپ کی پچھلی زندگی کے اور اگلی زندگی کے ساتھ
مراحل میں کتنا کام آئے گا یہ اللہ کی رحمت ہی آپ کو بتائے گی، اور انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ پتہ بھی چلتا رہے گا۔ اب دعا کا مرحلہ ہے، آپ سب نے جو کلمہ طیبہ درود و سلام پڑھا محفل پاک اول طاہر، یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اگرچہ آپ کو نہ ہمارے ثوابات کی ضرورت ہے، یہ تو تحفے ہیں تاکہ آپ کی بارگاہ میں ہمارے مشکل وقت کے لیے محفوظ رہیں، کہ جب مشکل وقت آئے تو آقا علیہ السلام یہ تحفے اپنی خیر شامل کر کے، اپنی رحمت شامل کر کے لے آئے کہ یہ میرا امتی ہے، یہ تو مجھے تو دنیا میں تحفے پیش کرنے والا ہے، اور آج میں بھی اس کے لیے ہر مشکل وقت میں تحفے لے کے آ رہا ہوں۔ تو محبت کے ساتھ آمین ثم آمین۔ جس زبان و دل سے ہم نے کلمہ طیبہ درود و سلام اس میں اپنے بات میں شامل ہوئے، اسی زبان و دل اور اسی کلمے سے ملا کر جب آمین کہیں گے تو پوری دعاؤں کا بیڑا پار ہو جائے، اپنی اور اپنے گھر والوں، اپنے متعلقین، اپنے فوت شدہ باوجداد سب کی نیتیں کر لیں، انشاءاللہ ہر ایک کو ہی برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ آمین ثم آمین۔ ربنا طیبنا وثبتنا بلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ ملائکتہ و عبادہ علیہ وسلم وآلہ بہ لیدولنا۔ اے رب کلمہ طیبہ، اے رب محمد رسول اللہ، رب امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ ہم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے جس قدر بھی آغاز محفل پاک کی نیت سے لے کر ارادے سے لے کے اب تک اس قدر بھی ایک ایک قدم، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس، ایک ایک دھڑکن اور ایک ایک حرف، ایک ایک پیسہ اس محفل پاک کے لیے جو اول آخر ظاہر کا باطن تمام نیتوں کے ساتھ، تمام محبتوں کے ساتھ جو چھوٹی بڑی ہر ایک کی خدمت و کوشش ہے، سب کے اور سب کے متعلقین کے سلام کے ساتھ، حاضری کے ساتھ، سب کی دعاؤں کے ساتھ تیری بارگاہ میں قبولیت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ قبول و منظور فرما، اس کے صحبت اللہ جل دین سے دین در فرما کے سالے صاحب تیرے پیارے حبیب سیدنا شفیع الامت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور پیاری بارگاہ میں حاضرین کی طرف سے پیش کرتے ہیں۔ قبول و منظور فرما، آپ کی رحمت و کرم سے اللہ طیبات اللہ نبینا صدیقنا شہداء صالحین اولیاء اللہ اسفی اللہ و شیخنا محسنیننا کل تقیین تقیین فوالی صلی اللہ علیہ وسلم حمدہ حضرت ابو بکر صدیق بھاگ سلانا ہے اور سے پاک بسال اقدس قدمر فروغ عثمانی غنی مولا علی کا نمال وجہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھاگ یوم ولادت، اور حضرت امام حسن مجتبہ حسین شہید کربلا صاحب کربلا مہاجر المومنین و سکر خواجہ سرت نبی مجمعی جناب شبلی بالخصوص حضور سید غوث اعظم محی الدین عبد القادر جیلانی حسنی حسینی کریم، حضور داتا علی گنج بخش علی حجویری، حضور حاجی محمد نوشاہ گنج بخش جمی، حضرت سید عمر غوث محمد خالد حجمی سلسلہ میں شاہیہ قادریہ حیدیہ گنج بخش محمدیہ چشتیہ سہروردیہ نقشبندیہ، یا اللہ جتنے بھی تیرے محبوبوں کے سلاسل ہیں، تیرے محبوبوں کو، ان کے آباء و اجداد کو، مشائخ کو، خلفاء ورثاء کاملین کو، تمام حاضرین کے آباء و اجداد میں، والدین میں سے، عزیز و اقارب میں، نانا نانی میں سے، دادا دادی میں سے جو بھی عزیز و اقارب حاضرین غیر اہل ایمان کلمہ پڑھنے والے دنیا سے جا چکے، سب کے جسم و روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ ہر ایک کا عذاب قبر معاف فرما دے۔ یا اللہ اس کلمہ طیبہ درود و سلام کی برکت سے سب کے جسم و روحوں کو سلامتی عطا فرما کر جنت کی بخشش کریمان عطا فرما۔ ہم سب حاضرین کو بھی یا اللہ اس کلمہ طیبہ کی برکت سے ہمارے جسم کو، ہمارے قلب کو، ہماری روح کو ہم تمام خطاؤں اور گناہوں سے پاک فرما کر یا اللہ ہم سب کو بھی جنتی بنانے کا خاص احسان نازل فرما دے۔ ہمارے اس کی رکھ بلا گناہوں، ہر خطا، سزا، قضا، گناہ، بد دعا، آزمائش و ذلت سے معافی اور پناہ اور ہدایت کی بخشش عطا فرما دے۔ یا اللہ تیرا فرمان ہے مجھے زیادہ یاد کرو، ہم نے اجتماعی طور پر یا اللہ تجھے زیادہ یاد کرنے کی سینکڑوں ہزاروں کے بجائے لاکھوں کو ٹارگٹ بنا کر یا اللہ کوشش کی ہے، اس کو قبول و منظور فرما کر ہمارے رزق میں، مال دولت میں، عزت آبرو میں، کامیابیوں میں، رحمت و برکتوں نعمتوں میں، عشائش اور سہولتوں میں، اور یا اللہ ہمارے گھروں میں مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، خواتین سب کی ضروریات زندگی کو موجودہ دور کی تمام عشائش اور سہولتوں کی عطاؤں کے ساتھ ساتھ گھر کے باہر مردوں کو کاروباری معاملات میں بے انتہا نفع اور برکت کی بخشش کے ساتھ ساتھ ہماری صحت میں، زندگی کی خیرات و برکات میں، اولادوں کی عطا میں، تعلیم و تربیت میں، علم و عمل میں، اور خاص طور پر نیکی کے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر شامل ہونے کی توفیق کے ساتھ ساتھ ہماری اور ہمارے آباء و اجداد کے متعلقین کی تمام نیکیوں کو قبول فرما کر ہماری اور ہمارے متعلقین کی حاضرین محفل کی تمام دینی
مرادیں قبول فرما کر دنیا کی بھی خوشحالیاں آخرت کی بھی خوشحالیاں اور جنت کی نعمت اسی محفل میں ہی عطا فرما دے آمین جنت کی نعمت اس محفل میں ہی عطا فرما دے آمین جنت کی نعمت اس محفل میں ہی عطا فرما دے آمین یا اللہ ہمارے مال جانی زیادہ بروج اعداد کاروبار نیکی کے ہر کام و نظام میں خیر و برکت و نگہبانی کی بخشش عطا فرما دے بے روزگاروں کو اچھا روزگار اور روزگار والوں کے روز میں بے انتہا نفع اور برکت کی ایسی برکت کہ یا اللہ ساری ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں اور تیری راہ میں خرچ کرنے والے بھی بن جائیں آمین ایسی رحمت عطا فرما دے ملازمت کے خواہش مندوں کو ملازمت کی عطا اور ملازمت کرنے والوں کو خوشحالیاں اور ترقیوں اور خیر کی بخشش عطا فرما دے اللہ ہماری زبانی جسمانی اور مالی ساری عبادتوں کو قبول فرما کر دنیا اور آخرت میں ہے انہیں اوپر والا ہاتھ بنا دے آمین یا اللہ اس کلمہ طیبہ درود و سلام کی برکت سے ہمارے وجود قلب روح جسم خون گوشت ہڈیاں جسم کے اندر اور باہر کے ہر قسم کے دردوں زخموں امراضوں جراثیموں رسولیوں زہریلے اثراتوں تکلیفوں آفات و بلیاتوں دل کی بیماریوں ہارٹ اٹیک جگر پھپھڑے گردے مثانے دماغ معدہ سر سے لے کے پاؤں تک ہر ایک اعضاء کی ہر ایک ذرے ذرے وجود ظاہریہ باطنیہ کی معلوم نامعلوم قابل علاج ناقابل علاج اندرونی بیرونی اور کینسر بلڈ پریشر شوگر کولیسٹرول جو بھی بیماریوں کے روپ ہیں چاہے وہ مقدروں کی ہیں چاہے وہ جادو سحر سے ہیں چاہے وہ نظر بعض حسد کی وجہ سے ہیں چاہے وہ شیطانی اور ہوائی چیزوں کے اثرات سے ہیں چاہے وہ بددعاؤں اور خطاؤں کی وجہ سے ہیں چاہے وہ ہماری ظلم و زیادتی اور ہمارے متعلقین کی ظلم و زیادتیوں کی وجہ سے ہیں کسی بھی وجہ سے ہے یا اللہ اپنی رحمت سے معافی بخشش رحم اور حفاظت بنا نجات و مان کی بخشش عطا فرما کر ظاہر و باطن کی شفائے کاملہ عطا فرما دے یا اللہ ہمیں ہمت کی طاقت کی صحت کی زندگی میں خیرات و برکات کی دائمی شفا کی اس وجود ظاہریہ کے ہر ایک اعضاء کو بہتر کام کرنے کی ہمارے قلب کو پاکی اور شفا کی اور ہماری روح کو کاملیت کی قوت ایمانی کی قوت روحانی کی یا اللہ کامل بخشش عطا فرما دے کامل بخشش عطا فرما دے ایسی صحت عطا فرما کہ وجود بھی قائم رہے اور ایمان بھی قائم رہے دنیا بھی قائم رہے آخرت بھی قائم رہے یا اللہ مغروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما جہاں سے پیسے لینے ہیں مدد عطا فرما جہاں دینے ہیں دینے کے اسباب اپنی رحمت سے عطا فرما بے اولادوں کو اولاد کی بخشش عطا فرما اولاد دینے کے خواہش مندوں کو کلمہ پڑھنے والے امتی بیٹوں کی بخشش عطا فرما اولاد والے اولادوں کو فرما برداریاں اور کامیابیاں عطا فرما کر ماں باپ کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنا دے طالب علم اور طالبات جنہوں نے امتحانات دیے ہیں یا دے رہے ہیں یا دینے ہیں دینی دنیاوی روحانی فنی ہر قسم کی دلی مطلبیت میں جو کچھ امتحانوں میں آنا ہے سب کو یاد کرنے کی رحمت عطا فرما کر اعلیٰ ترین کامیابیاں عطا فرما دے ہر ناکامی اور شبلی اور فیل ہونے سے پناہ عطا فرما دے بچیوں اور بچوں مردوں عورتوں کی عزت عفت کی حفاظت فرما دے ہر اچھائی اور اچھے ثواب اچھی صحبت کی بخشش عطا فرما دے ہر برائی برے ثواب اور بری صحبت سے پناہ عطا فرما دے بچیوں اور بچوں کے بالخصوص بیٹیوں کے جن کو تو نے رحمت بنایا ہے یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بیٹیاں رحمت ہیں ان کو رحمت بنا کر جہاں بھی ان کے رشتے ہیں یا اللہ گھر چل کر ان کے مقدر آ جائیں ایسی رحمت عطا فرما یا اللہ ان کے نکاح شادی جہد و بری نیکر سسرال کی خوشحالیوں سے مالا مال فرما دے یا اللہ اپنے فضل و احسان سے جو گھر اجڑ چکے یا اجڑ رہے یا اجڑنے والے ہیں ان کو آباد و شاد فرمانے کا خاص احسان نازل فرما دے کہ اللہ میاں بیوی میں ماں باپ میں بہن بھائیوں میں بچوں میں خاندان میں برادری میں اہل علاقہ میں مسلمانوں میں جہاں جہاں بھی لڑائی جھگڑے فساد اور خرابی کی جو بھی ظاہری اور باطنی وجوہات ہیں ان کو ختم فرماتے ہوئے یا اللہ ہم سب کو آپس میں باہمی محبت کی ادب احترام کی خوش اخلاقی کی صلح رحمی کی عزت و انکساری کی اور آپس میں باہمی محبت کے ساتھ نیکی میں بڑھ چڑھ کر خدمت میں بڑھ چڑھ کر یا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین ایسے محافلوں کو سجانے کی ظاہری باطنی مالی افرادی اور روحانی خیر و برکت کی بخشش عطا فرما آمین ہر برائی سے بچنے بچانے رکنے اور روکنے کی توفیق کریم عطا فرما آمین اس کی برکت سے بار بار حج اور عمرے کی حاضری حضوری اور منظوریوں کی بخشش عطا فرما آمین کلمہ طیبہ تمام فرائض میں افضل ترین فرض ہے اس کی برکت سے نماز روزہ حج زکات
تمام فرائض و واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کا بن سنت موقع ہے، اس کی برکت سے تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج تک جو فرائض سنت ادا نہیں ہوئی، اس محفل پاک اس کے کفارے کے طور پر قبول فرما، یا پھر قضا ادائیگی کی توفیق کریمانہ عطا فرما۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے محبوبوں کی دعاؤں عطاؤں و شفاعتوں اور دنیا کے فیض خاص و عام سے اور آخرت کے فیض خاص و عام سے مالا مال فرما۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوبتوں کی زیارتوں سے ہاتھ ملانے والی، سینے سے لگانے والی، قدموں کا بوسے لینے والی، دنیا میں ہر کام میں متولی بننے والی اور مددگار بننے والی، اور آخرت میں موت کے وقت سیدھا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانے والی زیارتوں کی بخشش عطا فرما۔ یعنی جس کا جو کوئی مسئلہ، جو کوئی 24 حرف ہے کلمے کے، تو جو کوئی 24 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر صبح شام دم کرے، اس کی حفاظت بھی فرما اور اس کو خیر و شفا عطا فرما۔ اور جو کوئی کم از کم 200 مرتبہ صبح شام یا 500 مرتبہ روزانہ یا 1000 مرتبہ روزانہ پڑھے، تو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اس کے کاروبار میں خود مددگار بن جاتا ہوں اور آخرت میں ہاتھ پکڑ کر سیدھا جنت میں لے جاؤں گا۔ یا اللہ اس چھوٹے سے عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، توفیق عطا فرما دے۔ ہر ایک کو اقدام اور وظیفے کی اجازت بھی اس دعا کے ذریعے سے دی جا رہی ہے، ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، خیر کی عطا فرما دے۔ بالخصوص میزبان اور مہمانوں کی سلام اور حاضری کو، دعاؤں اور حاجات کو، ان سب کے متعلقین و فقاہ کی حاضری اور سلاموں اور دعاؤں کو قبول فرما۔ عثمان بن شاہریال اپنے فضل احسان سے انہوں نے یہ جو کاروباری مرکز شروع کیا ہے، کاروبار شروع کیا ہے، اپنے فضل احسان سے تیرے پاک نام کے ساتھ تیری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ طیبہ درود و سلام کی نسبتوں سے یا اللہ تمام اس میزبان کی اور میزبان کے متعلقین کی یا اللہ حاضری کو قبول فرما کر یا اللہ خیرات و برکات بے انتہا کا ذریعہ بنا دے، ایسی برکت عطا فرما دے کہ تمام ضروریات زندگی بھی پوری ہو جائے اور یا اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والے بھی بنتے رہے، ایسی رحمت عطا فرما اور یا اللہ حاضرین کی تمام حاجاتوں کو بھی قبول و منظور فرما لے، سب کے متعلقین کی حاضریوں کو بھی قبول و منظور فرما لے، سب کے حق میں جو آج تک جتنی بھی ہماری محفلیں ہوئی ہیں یا اللہ ان تمام محافل سوالات کلمہ طیبہ درود و سلام میں تمام حاضرین کو اس کی بھی برکت عطا فرما دے، یا اللہ سب کے ناموں کو اپنے فرشتوں کے ذریعے سے نوٹ کر لے اور جہاں بھی اللہ ہماری محفلیں ہوں یا اللہ سب حاضرین و ناظرین کو یا اللہ ان تمام کلمہ طیبہ درود و سلام کی محفلوں اور دعاؤں کی برکتیں ہمیشہ عطا فرما۔ اس کے ساتھ ہماری تہجدوں، شب داریوں، اوقات قبولیت، وظیفوں میں تیرے محبوب بندوں کے درباروں میں حاضری اور حضوریوں میں جو بھی ہر وقت کوشش میں لگے رہتے ہیں یا اللہ ان کوششوں کہ بھی سب کو خیرات و برکات ہمیشہ عطا فرما۔ ایسے محفل کا انتظام و اہتمام کرنے، میزبان و مہمان بننے کی ہر ایک کو ہی توفیق عطا فرما، ہر ایک کو ہی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کلمہ طیبہ درود و سلام کی برکت سے نظر بد سے، حسد سے، ہر قسم کے شر سے پناہ عطا فرما اور ہمیشہ خیرات و برکات کی بے انتہا برکتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بکرمک یا اکرم الاکرمین۔ اپنا ہے دہرائیں گے سب خاتمین کلمہ امت کا مالو جان، کلمہ کی قسم، کلمہ پر قربان، نہ رکا تھا نہ رکا ہے نہ کوئی روک پائے گا، جو بھی روکے گا کلمہ کو کلمہ ہی اسے مٹائے گا، اور جو پڑھے گا پڑھائے گا اور سنے گا سنائے گا سجائے گا اور پھیلائے گا کلمہ کو کلمہ ہی اسے بچائے گا، کلمہ ہی اسے بچائے گا۔ ہمارے اگر 3 دفعہ کلمہ پڑھایا جنت کا وعدہ عطا کیا، سیدھا ہاتھ اوپر اٹھا کر پڑھیں گے یا اللہ تمام محافل کلمہ طیبہ، تمام تبلیغوں مجالس کا محافل کلمہ طیبہ، تمام اذکار و دعوات محافل کلمہ طیبہ، تمام انتظام و خدمات محافل کلمہ طیبہ، تمام لنگر محافل کلمہ طیبہ ہو قبول و منظور، جس کی برکت سے تمام بلاؤ شرور و شیاطین دشمن اور ہر قسم کی بیماریاں اور مصائب دنیا اور عذابات آخرت ہو دافع دور۔ جب تمہیں واپسی ہو یا کوئی بھی مصیبت و مشکل ہو یا اللہ تو فوراً ظاہر و باطن میں لب پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ صحابہ امت اجمعین۔ اللہ تعالیٰ میزبانوں اور مہمانوں سب کو
دنیا اور ظاہر باطن کے جزائیں خیر و کریمانہ عطا فرمائے. جزاکم اللہ.